السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں جو ایک اہم ٹاپک ہے، ایک برننگ ٹاپک ہے، جس پر بات کرنا، جس پر لکھنا ہم سب کا ایک دینی اور ملی فریضہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا کیا نیپالی مسلمانوں کے لیے ہندوستانی مدارس کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں۔ نیپالی مسلمان دہائیوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے ہندوستانی مدارس میں دینی اور اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں پر وہ عالمیت، فضیلت، افتاء و دیگر کورسز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ان دنوں سوشل میڈیا پہ یہ بات گردش کر رہی ہے اور بہت ساری جگہ سے سرکولر بھی آ چکا ہے کہ اگلے سال سے ہندوستان کے مدارس میں نیپال کے طلبہ داخلہ نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر نیپال کے طلبہ ہندوستانی مدارس میں ایڈمیشن نہیں لے پائیں گے، وہاں پہ دینی علوم حاصل نہیں کر پائیں گے، تو ایک بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ نیپال میں چند مدرسے ہیں، میرے خیال سے 2 یا 3 مدرسے ہیں، وہاں پر بھی میرے خیال سے جو پراپر وے میں عالمیت، فضیلت، افتاء، جو بھی دور حدیث ہے یا پھر اور جو شعبہ جات ہے ہونا چاہیے اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں پہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایسے کچھ مدارس ہیں نیپال میں جہاں پہ عالمیت، فضیلت، افتاء جو بھی کورسز ہوں وہاں پہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے 2 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، کیا نیپالی مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے مدارس کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ کافی لوگوں نے اس کو شیئر کیا اور کمنٹس بھی کیے، تبصرہ بھی انہوں نے کیا اور اپنی انہوں نے باتیں بھی رکھی، اور مستقبل کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو خدشات آ رہے ہیں انہوں نے اس کو بھی اپنے تبصرے میں جگہ دی۔ تو میں نے جو ایک آرٹیکل لکھا تھا اس میں نے بہت ساری چیزیں رکھی تھی، تو میں نے اس کو سمرائز کیا، اور جو میں نے سمرائز کیا، میرا تقریباً 4-5 پیج کا آرٹیکل تھا، اس کو جو میں نے سمرائز کیا پوائنٹ وائز، تو میں نے 12 پوائنٹس نکل کر آئے، اور یہ جو میں نے سمرائز کیا وہ آسانی سے یعنی AI کے ذریعے سے میں نے اس کو سمرائز کیا۔ اور میں یہاں پہ ایک باتیں بتاتے چلوں کہ یہ جو دور ہے ٹیکنالوجی اور سائنس سے بڑھ کر ایک AI کا زمانہ آ چکا ہے۔ اب ہم پہلے ٹیکنالوجی کی بات کرتے تھے، ٹیکنالوجی اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ اب AI کے ذریعے سے آپ بہت ساری چیزیں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ AI کو ایک طرح سے کو پائلٹ بولا جاتا ہے، یہ آپ کی زندگی کا ایک شیڈو ہے جو آپ کو ہر لمحہ، ہر مومنٹ آپ کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اسے استعمال کرنا، اسے اپنی زندگی کے لیے مفید بنانا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ AI کو کیسے سیکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے الہی عمل میں، اپنی زندگی یعنی آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو اس میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ استعمال کر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آسانی سے اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آسان بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو آپ زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو ہی نقصان ہوگا، کیونکہ پہلے ہم بات کرتے تھے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، اب بات اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے۔ اگر ہم ان سب ٹیکنالوجیز کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم دنیا کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اپنے انفارمیشن کو، ہم اپنے چیزوں کو بہتر انداز میں نہیں کر سکتے ہیں۔ نیپالی مسلمانوں کے لیے ہندوستانی مدارس کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں، تو یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ پہلے مجھے 1-2 کالس بھی آئے کہ مدرسے سے، خاص طور سے میں ذکر کروں گا یہاں پہ جو ہتھوڑا باندھتا ہے، وہاں کے ایک طلبہ نے مجھے کال کیا اور انہوں نے ان ساری چیزوں سے انہوں نے واقف کرایا، اور وہاں کا جو سرکولر ہے انہوں نے سرکولر بھی بھیجا کہ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم یہاں پہ اگلا سال ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں، اگلا سال ہم یہاں پر اپنی تعلیم کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم وہاں کے ذمہ داروں سے ہم نے بات کی، ان کے سامنے بات رکھی کہ اگر آپ ہمیں ایڈمیشن نہیں دیں گے تو پھر ہمارا سال برباد ہو جائے گا، پھر ہم عالم بننے سے رہ جائیں گے، ہم عالم نہیں بننے پائیں گے۔ تو ذمہ داروں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ حکومت کا پریشرائز ہے، وہاں سے پریشر ہے، تو جس کی وجہ سے ہم آپ کا ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں۔ تو ایک پہلا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہندوستانی مدارس پر انحصار کرتے رہے مگر اپنے ملک میں مضبوط تعلیمی نظام قائم کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے آج کی اس ویڈیو کا کہ ہم نے اب بھی دیوبند، ندوہ، مظاہر، سلفیہ، اشرفیہ، فلاح پر ہی ڈیپینڈ رہے۔ ہم نے اپنے ملک میں ایک برانڈ کے طور پر کوئی بڑا ادارہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ جبکہ آپ ساؤتھ کی بات کریں، ہندوستان کے جو ساؤتھ کے ایریا ہے، وہاں پہ وہاں کے علماء نے نارتھ سے پڑھ کر کے آیا، اس کے بعد انہوں نے خود اپنا بڑا ادارہ قائم کیا، وہ خود ندوہ، دیوبند، مظاہر جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کے طرح انہوں نے اپنا بڑا ادارہ قائم کیا، اور یہیں سے طلبہ عالم، حافظ، فاضل جو بھی سندیں یہیں سے لے رہے ہیں، انہیں ندوہ، دیوبند جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔
جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے، اگر بر وقت قدم نہ اٹھایا گیا تو نیپال کے طلبہ و طالبات کا مستقبل شدید خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم صدیوں سے ہندوستانی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے آ رہے ہیں، وہاں کے مدرسے کی تعلیم یافتہ ہے، وہاں کے ہم خوشاچی ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک میں اگر بڑے ادارے قائم نہیں کرتے ہیں، کوئی برانڈ جیسے کوئی ادارہ قائم نہیں کرتے ہیں، تو پھر طلبہ و طالبات کہاں جائیں گے؟ کیونکہ یہ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ 4 سے 5% طلبہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ طلبہ بھی مدارس میں نہ پڑھیں، وہ عالم حافظ نہ بنیں، تو پھر دین اسلام کی خدمت کون کرے گا؟ لوگوں تک اسلام کی بات کون پہنچائے گا؟ چوتھا جو پوائنٹ ہے، حالیہ دنوں میں کئی طالبہ نے مسائل سے آگاہ کیا جن کی تفصیل جلد شواہد کے ساتھ سامنے لائی جائے گی۔ یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا اس آرٹیکل کا۔ تو میں نے اس آرٹیکل میں بھی جو ہتھوڑا باندھا کا جو سرکولر تھا اس کو میں نے وہاں پہ رکھا تھا ایویڈنس کے طور پہ، اور بہت سارے ایسے کالس مجھے آئے ہیں، لیکن وہاں سے پراپر کوئی میرے پاس سرکولر سے نہیں آیا، جس کی وجہ سے ہم آپ کو وہ شواہد نہیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں کہ بہت سارے مدارس میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، اور بہت سارے طلباء نے مجھے کالس کیے ہیں، لیکن وہ کوئی سرکولر انہوں نے پیش نہیں کیا۔ پانچواں جو میرا پوائنٹ ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ نیپالی مسلمان خود مختار بنے، اپنے ملک میں حافظ، عالم، فاضل اور مفتی بنانے کا نظام قائم کریں۔ اب ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ہی ملک میں ایسے ادارے قائم کریں، اور بہت سارے ادارے ہیں آلریڈی، ادارے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بہت سارے بڑے ادارے ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہیں، جن کے پاس تعمیراتی اعتبار سے، انفراسٹرکچر کے اعتبار سے بھی وہ کم نہیں ہیں، بس ان کو ہمت کرنا ہے، اپنے اندر ایک کریج پیدا کرنا ہے، وہ اس مسائل کا سولوشن بن کر کے انہیں ابھرنا ہے۔ اگر وہ ابھرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم کا ہمدرد ہے، اس کا جو مقصد ہے یہ ہے کہ وہ قوم کے فلاح و بہبود کے لیے ہوا ہے۔ کیونکہ جب کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جو تنظیمیں ہیں، جب کسی جو اپنا مقصد کھو بیٹھتا ہے، اپنے قوم کا، اپنے لوگوں کا، جب وہ ہمدرد نہیں بن پاتا ہے، جب ان کے تقاضے کو پورا نہیں کر پاتا ہے، تو پھر ادارے اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ جو بڑے ادارے ہیں وہ دل کھول کر کے وہ سامنے آئے، اور جو ایک بحران ہے اس بحران کا خاتمہ کریں۔ چھٹا جو میرا پوائنٹ ہے، نیپال میں ہزاروں مدارس، مکاتب غیر منظم حالت میں ہیں۔ اب دیکھیں گے، آپ اپنے علاقے میں کہیں بھی دیکھیے، آپ سینکڑوں مدارس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس کا نظام منظم نہیں ہے، وہاں پہ کوئی سلیبس نہیں ہے، وہاں صرف زمینیں ہیں اور بلڈنگیں بنی ہیں۔ تو ایسے اداروں کو منظم کرنا، ایسے اداروں کو ایک فعال بنانا، تاکہ جو وہاں کے اس علاقے کے جو طلبہ ہیں وہ آسانی سے پڑھ سکیں۔ یہ آسان ہے، اگر جو آسانی سے یہ کام عمل میں لایا جا سکتا ہے، اگر کوئی ہمت کرے، ان اداروں پر جا کر کے کام کرے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ساتواں، مدارس میں صرف عمارتیں نہیں بلکہ اصلاح نظام، معیاری نصاب اور جدید تقاضوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ مدارس، جو ہمارے مدارس ہیں یا کوئی بھی جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نوجوانوں کو، نئی نسل کی رہنمائی کرنا، ان کے معاشی حالت کو، ان کی جو دینی تقاضوں کو، معاشی تقاضوں کو، تمام تقاضوں کو پورا کرے وہ۔ آٹھواں جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم۔ یہ ایک بہت ضروری ہے کہ آپ دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، آپ فاضل بن رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو 8، 10، 12 یا گریجویشن تک کی تعلیم لینی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ابھی ان دنوں جو ایک بڑی تعداد میں نیپال کے جو فارغین مدارس ہیں، نیپال کے جو طلبہ ہیں، جو ہندوستان، نیپال کہیں بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ عالم فاضل بننے کے بعد وہ گلف کے چکر لگا رہے ہیں، گلف میں جا کے وہ مزدوری کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر سکھا دیتے، اگر انہیں دینی تعلیم کے ساتھ اگر ان کے پاس کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی ڈگری ہوتی جس کو گورنمنٹ مانتی ہوتی، تو وہ آج وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کسی شعبہ سے جڑ کر کے وہ معاشی جو بدحالی ہے، جو معاشی ان کی جو کمزوری ہے، اس کو دور کر سکتا تھا، اور وہ گلف کے گلیوں کے چکر کاٹنے کے بجائے وہ اپنے ملک میں رہ کر کے دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنی معاشی حالت کو بھی وہ درست کرتا۔ ایک بات میں نے پیش کی تھی، جو 9واں پوائنٹ ہمارا، یعنی کیرلا اور ویسٹ بنگال کے طلبہ کی مثال میں نے دیا تھا اس میں، کہ ویسٹ بنگال، کیرلا کے طلبہ ہیں، وہ عالم بھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی دنیا کی ساری ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں ساتھ ساتھ میں۔ تو لوگ کیا ہوتے ہیں کہ فراغت کے بعد وہ لوگ دین کی کام بھی کرتے ہیں، وہ دین کے خدمات انجام بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ میں وہ لوگ فائنینشیلی ان لوگوں کو کوئی ایسی اپرچونٹی مل جاتی ہے، کوئی ایسا پوزیشن مل جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے معاشی اعتبار سے وہ اچھے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ دین کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ایک طلبہ اگر وہ مدارس کی ڈگری ہولڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ دنیاوی ڈگری ہولڈ کرتا ہے تو اس سے دین کا نقصان ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جب کوئی انسان مالی اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، معاشی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، تو وہ پھر دین کے معاملے میں وہ خرچے بھی کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہمیں اساتذہ کو ٹرین بھی کرنا چاہیے، جو وقت کا جو تقاضا اس کے حساب سے ہمیں اپنا سلیبس مرتب کرنا چاہیے،
اور میں نے ایک اور بات کہی تھی میں نے کہ مدارس میں جو ہمارے علماء ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں، وہ صرف چندہ مانگنے والا نہ بنائے انہیں، ہم چندہ دینے والا بنائے. ہمیں عثمان غنی بنانا ہے، ہمیں عبد الرحمن بن عوف بنانا ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے فضلاء دین کے ساتھ ساتھ وہ معاشی اعتبار سے بھی اگر مضبوط ہوں گے، وہ مستحکم ہوں گے، تو صحیح طور پر بالکل ایک مضبوطی کے ساتھ، وہ ایک کانفیڈنٹ کے ساتھ وہ دین کی خدمت انجام دے سکتے ہیں. ادروائز پھر وہ جب ہاتھ پھیلائیں گے تو پھر وہ حق کی بات نہیں بول پائیں گے، پھر وہ اپنے سامنے جو دین کے جو تقاضے ہیں وہ حساب سے وہ بات نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کے اندر ڈر ہوگا کہ فلاں کے خلاف ہم بول دیں گے، ان سے تو میرا ادارہ چلتا ہے، کیسے ان کے خلاف جائے، فلاں سے حرکتیں کر رہا ہے تو اس کے خلاف کیسے بولوں گا، کیونکہ وہ تو ہمارے ادارے میں چندہ دیتے ہیں. تو جب ہم مانگنے والے علماء پیدا کریں گے تو پھر وہ اس سے پھر ہم کوئی بڑی امید نہیں کی جا سکتی ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہے. تو ہم ایسے علماء تیار کریں، ایسے فضلہ تیار کریں جو چندہ مانگنے والا نہیں بلکہ چندہ دینے والا ہو. لاسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ مسلکی اختلاف سے بالاتر ہو کر کے، جزوی اختلاف، مسلکی اختلاف، چھوٹی موٹی چیزوں میں اختلاف ہے، ان سے ہم اڑ کر کے ملت بن کر کے، ایک قوم بن کر کے، ہمیں تعلیم کے میدان میں، ہمیں معاش کے میدان میں، ہمیں دوسرے شعبہ جات میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ڈاکٹر سلیم صاحب ماشاءاللہ ان کا ویڈیو میں نے دیکھا تھا، وہ کافی اچھے ویڈیوز بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. مدارس کو کیسے ان کی جو تعلیمی نظام کو مضبوط کیا جائے، کیسے ان کو انہینس کیا جائے، ماشاءاللہ اس پر ان کا بہت سارا اچھا تبصرہ آ رہا ہے، بہت اچھے ان کی ویڈیوز آ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.